بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ایام کرامت اور عزت ہے جو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، امام رضا علیہ 8ویں امام امام علی الرضا علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اللہم صلی اللہ کہ امام کی زندگی ہمارے لیے عزت دینے والی، کرامت دینے والی اور مقام و اسٹیٹس عطا کرنے والی زندگی ہے۔ آپ کی پریکٹیکل لائف کا ہر گوشہ اور آپ کی ہر حدیث، آپ کی ہر روایت ہمارے کامیابی کی ضامن ہے، اس لیے کہ آپ نے جو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے اخذ کر کے فرمایا ہے کہ کون ہے مومن، کون ہے حقیقی مومن، مومن واقعی کون ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال۔ وہ انسان اس وقت تک حقیقی، ریئل اور سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 صفتیں نہ پائی جاتی ہوں، 3 خصوصیتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ سنت من ربہ وسنت من نبیہ وسنت من ولیہ۔ یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے، امام، نبی اور اللہ، امام فرماتے ہیں تینوں پرسنالٹیز سے انسان کو چاہیے کہ کم سے کم ایک صفت ان سے حاصل کرے اپنی زندگی کے لیے، ایک صفت اور ایک سنت
اور ایک وے آف لائف، ایک پرنسپل اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ایک اس کے بھیجے ہوئے نبی سے، اور ایک ولی خدا اور امام سے۔ فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے انسان کو چاہیے کہ ایک سنت حاصل کرے، ایک سب صفت کو حاصل کرے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے وہ بندوں کے رازوں کو چھپاتا ہے۔ فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، وہ جانتا ہے بندہ کیا کر چکا ہے، کیا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے بندہ کیا سوچتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بندے کے ارادے کیا ہیں۔ یعلم ما اخفی و اسر، پروردگار عالم بندہ جو کچھ دل میں چھپا کے رکھا ہے، پروردگار عالم اس سے بھی آگاہ ہے۔ بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں اخف اخفا و اثر کا مطلب ہے کہ کچھ کام ہم کرتے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے، کچھ کام ہم چھپاتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کچھ کام ہم کرنے والے ہیں، نیت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور کچھ کام کر کے ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے۔ کتمان و سرہی کا مطلب ہے بندے کے سارے اسرار، بندے کے سارے گناہ، بندے کے سارے عیب، بندے کے سارے مسٹیکس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کتمان و سرہ یعنی وہ ستار العیوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے وہ یہ کہ ہم بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، ایک دوسرے کے مسٹیکس پر پردہ ڈالیں۔ حدیث میں مولا کائنات فرماتے ہیں من ضعف عن حفظ سرہ لم یقوی لسر غیرہ، کبھی کبھار میرا اپنا سر، میرے اندر کچھ سیکریٹس ہیں، میری زندگی میں کچھ سیکریٹس ہیں، میں اس کو کسی کو بتا نہیں سکتا، میری پرمیشن نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں اپنے رازوں کو عام کر دوں، اپنے رازوں کو فاش کر دوں، اپنے رازوں کو برملا کر دوں۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تفضل۔ من ضعف عن حفظ سرہ، کبھی کبھار انسان اتنا باتونی ہو جاتا ہے، اتنے باتیں کرنے لگتا ہے کہ اس کو دوران گفتگو انسان اپنے رازوں کو بھی فاش کر دیتا ہے۔ حتیٰ ہمارے پاس روایتیں ہیں، روایتوں میں کہا گیا کہ جب تم کام بھی کرنا چاہتے ہو، بزنس کرنا چاہتے ہو، نیا کام شروع کرنا چاہتے ہو، جب تک کام مضبوط نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو نہ بتاؤ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ تمہارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوں جو تمہارے کام کو کمپلیٹ ہونے نہ دیں۔ بلیم دوسروں کو نہ کرنا، اس نے میرے کاموں میں رکاوٹ ڈال دی، اس نے میرے کاموں کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ حدیث کہتی ہے تم نے بتا دیا ہوگا، تم نے کہہ دیا ہوگا، وہ راز تم نے فاش کر دیا ہوگا، وہ سیکریٹ تم نے بتا دیا ہوگا، اور یہ کہہ کر بھی بتا دیا ہوگا کہ میں صرف تم کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں میں نے بتایا ہے، میں تم میرے کلوز فرینڈ ہو اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا ایک کلوز فرینڈ کا بھی ایک اور کلوز فرینڈ ہوتا ہے، بات کلوز فرینڈ سے پھر کلوز فرینڈ تک چلی جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے انسان کی بات شہر کی سٹوری بن جاتی ہے، سٹی کی کہانی بن جاتی ہے۔ انسان سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں بتایا تھا، لیکن تو نے بتایا تھا، کس کو بتایا تھا تجھے نہیں معلوم، تو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے سیکریٹس کو بھی سیکریٹ میں رکھو، یہ نہیں کہ پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں۔ یہ جملے پراوربز جو ہیں مشہور ہو گئے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ محاورے غلط ہے۔ پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں ہے، ٹھہرنا رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ انسان کی عزت اس کے باتوں سے جڑی ہوئی ہے، انسان کی ریسپیکٹ اس کے جملوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھار انسان کچھ خدا نہ خواستہ کچھ گناہ بھی انسان سے سرزد ہو جائے، انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرے، حق نہیں۔ اپنے سیکریٹس کو سیکریٹس میں رکھو، بلکہ جو انسان اپنے سیکریٹس کو بچا نہیں سکتا لم یقوی لسر غیرہ، تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا، وہ ذمہ دار نہیں بن سکتا، وہ ریسپانسیبل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ جو اپنے رازوں کو بچا نہیں سکتا وہ قوم کے رازوں کو کیا بچائے گا، وہ قوم کے سیکریٹس کو کیا بچائے گا۔ کیوں یہ کہا جاتا، ہم اتنے
اسرار کو ہم نے فاش کیا ہے. جب بھی کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ بات یہیں رہے گی, یہاں سے باہر نہیں جائے گی. کیوں؟ اتنا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے کہ باتیں باہر جائیں گی. یہ کہنا پڑتا ہے, یہ ایمفسائز کرنا پڑتا ہے, نو ریکارڈنگ, اور یہاں سے بات سیکرٹ میں رہے, یہاں سے باہر نہیں جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہم رازوں کو راز میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے. خصوصی طور پر جتنی بھی چیزیں انسان کی عزت سے ریلیٹڈ ہیں, کیوں غیبت حرام ہے, کیوں تہمت حرام ہے, کیوں بیک بیٹنگ کی اجازت نہیں ہے, کیوں افتراء حرام ہے, یہ ساری چیزیں انسان کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیں, انسان کے آنر کو بچانے کے لیے ہیں. اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو پھر معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ اپنے غیب کو کسی کے سامنے نہیں رکھے گا, کسی کو برملا نہیں کرے گا, کسی کی پیشانی پر انسان کے گناہ نہیں لکھے گا. میرے گناہ میرے بھائی کو نہیں بتائے گا اللہ, ہمارے گناہ ہمارے گھر والوں کو نہیں بتائے گا اللہ. اللہ کہتا ہے میں نے چھپا کے رکھا ہے, تم بھی لوگوں کے رازوں کو چھپا کے رکھو. اس لیے پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, کبھی کبھار انسان اب کسی کو امین سمجھ کر, ٹرسٹ ورتھی سمجھ کر کوئی راز بتا دیتا ہے, اور وہ راز جب فاش ہو جاتا ہے, سیکرٹ جب وہ اوپن ہو جاتا ہے سیکرٹ, انسان کہتا ہے پروردگار یہ میں نے کیا کیا, میں نے ایک ایسے انسان پر بھروسہ کیا تھا جو امین تھا, اس نے میرے راز کو فاش کر دیا, یہ ایک امین خائن بن گیا. امام فرماتے نہیں, ایک امین کبھی خائن نہیں بنتا. ایک ٹرسٹ ورتھی انسان کبھی بیٹرے نہیں کرے گا, کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا, بلکہ یوں کہو لم یخن کل امین, امین نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے. ولا تمنت الخائن, بلکہ تم نے ایک دھوکے باز پر بھروسہ کر لیا تھا, اس نے دھوکہ نہیں دیا, تم نے, امین نے دھوکہ نہیں دیا. اگر جو انسان ریئل مینس میں ٹرسٹ ورتھی ہوتا وہ کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتا, لیکن تم نے تحقیق نہیں کی, ایک تم نے دھوکے باز پر بھروسہ کر لیا, دھوکہ دینے والے پر بھروسہ کر لیا, تو ظاہر سی بات ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گی. تو معاشرے میں, اپنی زندگی میں, پرسنل لائف میں, فیملی لائف میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں, ان رازوں کو بچا کے رکھنا ہماری ذمہ داری. امام فرماتے ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو. 2 وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيِّهِ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ. اگر نبی سے کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے تمہیں, ایک صفت لے لو, پوری نبی کی زندگی سے ایک صفت, پورے انبیاء کی زندگی سے ایک صفت. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ نے اس شخص کو نبی کیوں بنایا, حضرت موسیٰ کو نبی کیوں بنایا, حضرت عیسیٰ کو نبی کیوں بنایا, کئی وجوہات ہیں, کئی ریزنز ہیں اس کے پیچھے, ان کے کردار. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک صفت ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی ہے, وہ یہ کہ ان کا بیہیویئر, ان کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ گھر میں بیٹھنے کے قابل نہیں, اس کو رہبر بناؤ, اس کو لیڈر بناؤ. مدارات الناس یعنی لوگوں کے ساتھ کائنڈ بننا, پولائٹ بننا, بیہیویئر اچھا رکھنا, اپنے اخلاق کو لوگوں کے ساتھ سدھارنا ہے, ان سے کیسے بات کی جائے, ان کی کیسے رسپیکٹ کی جائے, ان کے ساتھ کیسے بیہیو کیا جائے, یہ انسان کے کامل ہونے کی نشانی ہے, کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہونے کی نشانی ہے. فمدارات الناس, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ ایک انسان مومن کی نشانی ہے. کتنا برا نہیں کہا گیا, اس نے ایک گالی دی تو میں نے 10 گالیاں دی ہیں, غلطی میری نہیں ہے, اس نے شروع کیا تھا. پیغمبر اسلام فرماتے نہیں, وہ گالی دے کر اپنا کردار بتا رہا تھا, اور تم اچھا اخلاق بتا کر اپنا کردار بتا. مشہور ہے نا, ایک چھوٹا سا قصہ بتاتے ہیں لوگ, جب بھی لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کا مرحلہ کیا ہے. کہا جاتا ہے ایک پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا نیبرہڈ میں, وہ ہمیشہ دوسرے کے گھر کے سامنے کچرا رکھ کے چلا جاتا تھا, تریش رکھ کے چلا جاتا. وہ دروازہ کھول کے دیکھتا تو اس کے گھر کے باہر, دروازے کے باہر تریش ہے. کتنے دن صبر کیا تو اس نے کہا چلو ایک پلان بناتے ہیں, اس کے دروازے کے سامنے بھی کچھ رکھ دیتے ہیں. کیا رکھا جائے, تریش رکھا جائے. تریش رکھا جائے تو پھر تریش بڑھتا جائے گا. اس نے ایک تھیلی رکھی ہے تو دوسرے دن 2 تھیلیاں, 2 تھیلیاں کے جواب میں 4 تھیلیاں ہوں گی. اس نے کہا چلو ایک فروٹ کی تھیلی رکھ دیتے ہیں اس کے دروازے پر. جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا فروٹ رکھا ہوا ہے. یہ کس نے فروٹ رکھا ہے؟ اس پڑوسی نے کہا میں نے رکھا ہے. تو نے تریش رکھا تھا, میں نے فروٹ رکھا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دروازے پر لا کے رکھ دیتا ہے.
جس کے پاس جو ہوتا ہے. تیرا کردار یہ تھا کہ تو گالی دے، لیکن میرا کردار گالی دینا نہیں ہے. کیا پیغمبر اسلام کو لوگوں نے مجنون نہیں کہا؟ کیا پیغمبر اسلام کو لوگوں نے شاعر نہیں کہا؟ کیا پیغمبر اسلام کو لوگوں نے ساحر اور میجیشین نہیں کہا؟ کیا پیغمبر اسلام کو لوگوں نے نعوذ باللہ جھوٹا کہا، کاذب کہا؟ لیکن پیغمبر اسلام، کوئی ایک روایت بتا دیجئے پیغمبر اسلام نے کفار قریش کو کہا ہو تم جھوٹے ہو، کفار قریش کو کہا ہو کہ تم پاگل ہو؟ نہیں. پیغمبر اسلام نے بتایا کہ اخلاق انبیاء کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا بیہیویئر. جب یہ کمال تک پہنچتا ہے تو انسان مومن بنتا ہے. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. سخت مزاج لوگ، بات بات پر لڑنے والے لوگ، خون بہانے والے لوگ کیوں پیغمبر اسلام کی بز میں آ کر بیٹھ رہے ہیں؟ کیوں پیغمبر اسلام کی بز میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ سر کاٹنے والے لوگ سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کلمہ بعد میں انہوں نے پڑھا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ. پہلے جو کلمہ پڑھا ہے وہ رسول کے اخلاق کا کلمہ پڑھا ہے، رسول کے بیہیویئر کا کلمہ پڑھا ہے. جب وہ کلمہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو دین کی طرف آنا انسان کے لیے مشکل نہیں. ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں. حتیٰ پیغمبر اسلام فرماتے امرانی ربی بمدارات الناس کما امرانی باداء الفرائض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں. ایک طرف عبادت جو واجب عبادت ہے اس کو پیغمبر اسلام نے اخلاق سے ملایا. پہلے اخلاق پھر عبادت ہے. اگر مصلی پر بھی اخلاق نہ ہو میری عبادت پرواز نہیں کرے گی، میری عبادت پرواز نہیں کرے گی. اس لیے مولا کائنات فرماتے اعقل الناس اشدہم مداراتا للناس. سب سے سمجھدار انسان وہ ہے، انٹلیکچوئل انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ایک غلط طریقہ، ایک غلط برتاؤ سے دشمنی حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے دوستوں کے تعداد کو بڑھائے، نمبرز کو بڑھائے. یہ پیغمبر اسلام کی زندگی سے انسان سیکھے. وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. امام سے کیا سیکھیں؟ 8ویں امام کی زندگی سے ہم کیا سیکھیں؟ امام کیا سبق دے رہے ہیں ہمیں کہ تم چاہے خوشیوں میں ہو یا غم میں ہو، پریشانیوں میں ہو یا راحتی میں ہو، چاہے تمہارے پاس پیسہ ہو یا تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، ایک صفت کو حاصل کر لینا، وہ صفت ہے صبر کی. اگر صبر کرنا سیکھ لو تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام پر ظلم ڈھایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو شہروں سے ملکوں سے نکالا گیا، ان کی اہانت کی گئی، زندانوں میں رکھا گیا. لیکن ایک صفت ان کے پاس تھی جو ان کی کامیابی کی دلیل ہے. ظلم کا ظالم ظلم کرتا کرتا تھک گیا، لیکن مظلوم صبر کرتا کرتا نہیں تھکا نہیں ہے. یزید ظلم کرتا کرتا ہار گیا، لیکن اسی کے دربار میں سید الساجدین صبر کرتے کرتے جیت گئے. یہاں صبر کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اماموں کے لیے، لیڈروں کے لیے جو پہلی صفت بتائی ہے وہ صبر ہے. آسان نہیں ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، آسان نہیں ہے لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، آسان نہیں ہے لوگوں کو برائیوں سے روکنا. فوراً اٹیک ہوں گے، تانے ہوں گے، جملے کسے جائیں گے. تو پہلی صفت جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اگر یہ صبر نہ ہو تو انسان ممکن ہے خود کی زندگی بھی برائیوں کی طرف لے جا سکتا ہے اور پوری قوم کو بھی برائی کی طرف لے جا سکتا ہے. اگر یہ صبر نہ ہو، صبر بر معصیت، گناہوں پر صبر یا عبادتوں پر صبر یا مصیبتوں سے صبر، یہ طریقے نہ ہو، ممکن ہے کہ انسان خود بھی ڈیویٹ ہو جائے، لوگوں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا وَالصَّبْرُ فِي الْأُمُورِ بِمَنزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. جس طرح جسم پر سر ہوتا ہے اسی طرح ایمان کا ایک سر ہوتا ہے، اس ایمان کے سر کا نام ہے صبر. پیشنس کا ہونا، برداشت کا ہونا، ٹالرنس کا ہونا انسان کی زندگی میں ایک مومن کی نشانی ہے. اگر سر نہ ہو بدن پر زندگی گئی، اگر ایمان میں صبر نہ ہو تو ایمان گیا. فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسَ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ
وَإِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورُ فَسَدَتِ الْأُمُورُ، اگر کاموں میں صبر نہ ہو تو سارے کام انسان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اربع من کنوز الجنہ، 4 چیزیں جنت کے خزانے ہیں، جنت کے ٹریجری ہیں۔ کتمان الفاقہ، غربت کو چھپانا ہے۔ کتمان الصدقہ، صدقہ دیا جاتا ہے، چھپا کر صدقہ دو۔ کتمان المصیبہ، مصیبت کو چھپاؤ۔ وہ کتمان الوجع، درد چھپاؤ۔ مصیبت اور درد کو چھپانا ہے۔ اگر درد کو آشکار کرے گا آدمی تو چھٹے امام فرماتے دوست سنے گا تو پچھتائے گا، ارے کیا ہو گیا، دشمن سنے گا تو خوش ہو جائے گا۔ نہ دوستوں کا پچھتاوا اچھا ہے، نہ دشمن کو خوش کرنا اچھا ہے۔ یا کیا چاہیے؟ اگر چھپانے کا مطلب ہے انسان اپنی زندگی میں صبر کو شامل کرے، تھوڑی دیر صبر، چند لمحے صبر، کچھ دن صبر، وہ وقت ضرور آئے گا کہ انسان اس دنیا میں صبر کے نتیجے میں بادشاہ بنے گا۔ حضرت یوسف کے قصے میں جو رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بتایا ہے، ساری سٹوری کمپلیٹ بیان کرنے کے بعد 2 صفتیں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیوں یوسف کنویں سے نکل کر کنگ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 2 صفتوں کی وجہ سے، ایک تقوی، دوسرے صبر۔ وہ بازار میں بیچا جانا، زندان میں ڈال دینا، اور زندان کو پھر مصیبتیں زندان کی برداشت کرنا، تہمتیں لگانا، سلینڈرنگ کرنا، ان کے کیریکٹر پر، بیہیویئر پر انگلی اٹھانا، یہ ساری چیزیں صبر مانگتی ہیں۔ تھوڑی دیر صبر کیا اور صبر کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ صبر انسان کو کنگ بنا دیتا ہے، بے صبری انسان کے اسٹیٹس کو کھا جاتی ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک بوڑھے انسان سے، سن رسیدہ انسان جس کی ایج 90+ تھی، اس کے دوستوں نے، اس کے اسٹوڈنٹس نے اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی، آپ نے شادی نہیں کی؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے کوئی پرفیکٹ اسپاؤز یا پرفیکٹ بیوی نہیں ملی، اس لیے میں نے شادی نہیں کی۔ تو اس کے اسٹوڈنٹس نے تعجب سے پوچھا کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایک لڑکی نہیں ملی جو تمہارے قابل ہو؟ پرفیکٹ لڑکی نہیں ملی تمہیں؟ کہاں ایک ملی تھی، کہ اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا کہ اس سے ایک پرفیکٹ مین کی تلاش تھی۔ اس طرح میں ہار گیا۔ زندگی یا ہو شادی، اگر انسان پرفیکٹ کے چکر میں جائے اکیلا رہ جائے گا، تنہا رہ جائے گا۔ لائف ایک پیکیج کا نام ہے جس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہیں، خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے ایسا ہی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو وہ انسان کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس پیکیج کو قبول کر لینا ہے، ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ بند ڈبہ ہے ایک زندگی اور ایک شادی، کلوز باکس ہے،
اس کو ایکسیپٹ کر لیں, کبھی کھولیں تو ممکن ہے زیادہ سے زیادہ خوشیاں ملیں, کبھی کبھار زیادہ سے زیادہ غم بھی مل سکتے ہیں. اگر اس کو کھو دے گا تو زندگی انسان کی مشکل ہو جاتی ہے. اگر دیکھیں آج کی دنیا میں لوگ اس طرف جا رہے ہیں, ایک اچھی زندگی کے لیے قبول کرنا پڑتا ہے. مسلمان ملکوں میں جو دوستیاں ہو رہی ہیں, یہ نہیں کہ دونوں ملک پرفیکٹ ہو گئے یا وہ ملک بدل گیا یا یہ ملک بدل گیا, نہیں. مسٹیکس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی سوچ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے اور آنا بھی چاہیے. اگر میں پرفیکٹ سٹی ڈھونڈنے لگوں جہاں مجھے رہنا ہے, شاید مجھے وہ سٹی اس دنیا میں ملنے والی نہیں ہے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ایک بار مرو, پھر تمہیں میں پرفیکٹ سٹی میں پہنچا دوں, تو پھر وہاں پر تمہیں موت بھی نہیں آئے گی, کوئی درد بھی نہیں ہوگا. مسٹیکس کے ساتھ قبول کریں. سیریا اور UAE کی دوستی, کیا یہ دوستی واقعاً دل کی دوستی ہے؟ کہ یہ دونوں ملک بدل گئے ہیں یا نہیں؟ چلو کچھ خامیاں ہیں, خامیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. چلو کچھ مسٹیکس ہیں, اس کے باوجود ہم ایکسیپٹ کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو اس پولیٹیکل ورلڈ میں انسان کبھی ترقی نہیں کرے گا. آج ایران کے پریسیڈنٹ گئے انڈونیشیا میں, کیا دونوں ملک بدل گئے ہیں؟ یہ دل سے دوستی ہو رہی ہے یا نہیں؟ چلو ہم قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں, مسٹیکس ہوں, ایک باکس لے لیں. جب باکس پیکیج ایکسیپٹ کر لیتا ہے انسان تو برداشت انسان کے اندر آ جاتی ہے. اسی طرح ہماری فیملی لائف میں, ہماری میرج لائف میں ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. جب نکاح ہوا ہے, شادی ہوئی ہے, تو ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے کہ ہم اچھائیوں میں بھی ساتھ رہیں گے, پریشانیوں میں بھی ساتھ رہیں گے. ہن لباس لکم وانتم لباس ہن کا مطلب تمہارے عیب میں چھپاؤں گا اور میرے عیب تم چھپاؤ, میرے مسٹیکس کو تم پردہ ڈالو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک خطا نظر آئے, ایک مسٹیک نظر آئے, مسٹیک کی وجہ سے اتنا آدمی ایروگنٹ ہو جائے, ایگو اس کی زندگی میں آ جائے کہ وہ ایک بنی بنائی زندگی جو اس کے ہاتھ میں آئی ہے اس کو انسان برباد کر دے. اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پریشانیاں معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں. میں آپ کو ڈرانے والا نہیں ہوں اور نہ ڈرا رہا ہوں, لیکن ہمیں معلوم ہے, احساس ہے ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اگر یہ طلاق کے کیسز بڑھتے جائیں تو معاشرے میں سکون ختم ہو جاتا ہے, اطمینان ختم ہو جاتا ہے. آپ کونسلرز ہیں ہماری کمیونٹی میں, بیٹھ کے ان سے بات کیجئے گا, وہ بتائیں گے اسکولز میں مدرسوں میں ہماری کتنی پریشانیاں ہیں. پریشانیاں کس کی وجہ سے ہیں؟ پریشانیاں شاید ماں باپ کی وجہ سے نہ ہو, اسکول کے لیے پریشانی شاید مدرسے کے لیے ماں باپ کی وجہ سے نہ ہو, اس بچے کی وجہ سے ہو جو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں پرابلم ہے. بچہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں پرابلم ہے, بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ نہیں رہتا, بچی کہہ رہے کہ میری ماں میرے ساتھ نہیں رہتی ہے. یہ کون سا اصول ہے زندگی گزارنے کا؟ آج کی دنیا میں بہت لوگوں نے بحث کی ہے, ایک اچھائی کی طرف جا رہی ہے دنیا کو, ہم اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں. 2-3 ایڈوائزرز ہیں میرے بہنوں کے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگرچہ یہ مشکل ہے کہنا, لیکن میں کہہ دیتا ہوں, سن لیجئے گا تھوڑی دیر, پہنچا دیجئے ان تک پیغام جو یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ شادی نہ کرنے کا بہانہ بناتے ہیں. یاد رکھیے گا, بعض لڑکیوں سے بعض لڑکوں سے ہماری ملاقات ہوئی, ایج ہو گئی ہے, شادی نہیں کریں گے. کہ ہمیں شادی نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ ہمیں اسپرچویلٹی کی طرف توجہ کرنی ہے. اوہ ماشاء اللہ, یہ صوفیزم کا عقیدہ ہے جی. ہمیں اچھا اسپرچویلٹی کی طرف جانا ہے, ہم عبادت کریں گے, ہم شادی نہیں کریں گے. آغا خیراتی نے انہیں بڑے خوبصورت جواب دیا ہے, اگر معنویت اسپرچویلٹی کی طرف جانا شادی نہ کرنے کے ذریعے سے ممکن تھا تو کائنات کی عظیم ترین خاتون کبھی شادی نہ کرتی. کیا تم حضرت زہرا سے بھی بڑی ہو گئی؟ کیا تم مولا کائنات سے بھی بڑے ہو گئے کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور عبادت کریں گے؟ نہیں, شادی خود عبادت ہے. شادی خود ایک مستحب اور ریکمینڈڈ کام ہے جہاں سے انسان کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. اب شادی ہو گئی تو میری بہنوں سے ایک خاص گزارش ہے, تمہارا گھر تمہارے شوہر کا گھر ایک ہے. شادی کے بعد گھر ایک ہے, ذرا کھٹ پٹ پر گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جو ہی گھر چھوڑ گئی پھر پرابلمس پہ پرابلمس ہیں. تیسرا شخص یہاں پر وہاں پر وہ کام کر جائے گا, پھر آپ گھر واپس آنے کے قابل نہیں بن پائے گی. گھر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آلریڈی طے کر لیا ہے. کسی مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, جب اس کی ایک بیوی نے اس کے شوہر سے کہا میں جا رہی ہوں,
اس کے شوہر نے مسکرا کر کہا تم جا چکی ہو. پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا. جا رہی ہوں کا مطلب جا چکی، پہلے سے مائنڈ بن چکا ہے. گھر چھوڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. گھر جتنا حق گھر پر تمہارے شوہر کا ہے، چاہے اس نے خریدا ہو، اتنا ہی حق تمہارا ہے. گھر میں رہو، فیصلہ مانگو، گھر میں رہو، جسٹس طلب کرو، گھر میں رہو. ایون طلاق کے بعد بھی تمہیں گھر چھوڑنے کا حق نہیں ہے. طلاق رجعی، رہو گھر میں. اسلام کہتا ہے 3 مہینے عدت میں رہیں. کیوں رہیں عدت میں؟ درمیان میں ہسبینڈ ایک ہی جملہ کہہ دے مسکرا کر، چلو جو ہوا سو ہوا، مل لیتے ہیں، تمہارا نکاح ہو گیا، رجوع کر لو. یہ ہو سکتا ہے رجوع ہو جائے، ہو سکتا ہے پلٹ کر آئیں. 3 مہینے ساتھ رہو. کوئی عادت پسند آ جائے، کوئی ایکشن پسند آ جائے، گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. نہ ماں باپ گھر کے گھر جانے کی اجازت ہے، نہ الگ گھر میں. نعوذ باللہ. الگ گھر خرید لیں، الگ گھر رینٹ پہ لیں. شوہر الگ گھر میں رہ رہا ہے اور بیوی الگ گھر میں رہ رہی ہے. بچے کہاں؟ تو کل ڈیمانڈ ہوگا جماعت سے مسجد میں 4 کمرے بناؤ تاکہ ان کے بچے آگے اس مسجد میں رہ سکے. یہ اس کی اجازت نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے عزیز بہنوں. اس کی خاص طور پر خیال، گھر میں رہیں، فیصلہ مانگے. وقت گزر رہا ہے. الگ رہنے کی عادت یہ بدعت ہے. یہ کلچر جو دوسری جگہوں سے آیا ہے کہ چلو ہم الگ رہتے ہیں، نہیں. ایک رات بھی جدائی نہیں ہونی چاہیے. ایک رات بھی جدا نہیں ہونی چاہیے. چاہے بستر الگ رہے، گھر الگ نہیں ہونا ہے. بستر الگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میں چونکہ خطبہ نماز جمعہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. چاہے بستر الگ کرو لیکن گھر الگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے، غور سے سنیے گا. کبھی کبھار اسلامی قوانین کو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے شریعت کا سہارا لیتے ہیں. شادی کے بعد جب آپ نے طے کر لیا کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے تو رہنا ہے. اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے ٹیمپٹیشنز کو، اپنے لسٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر کنٹرول میں نہیں رکھا تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. باہر کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، آدمی نکل جاتا ہے باہر. جب پکڑا جاتا تو کہتا میں متاع کر رہا تھا. وہ متاع یعنی شریعت کا سہارا لیا. جب اپنے کاموں کی توجیہ کے لیے متعے کو بدنام کر دیا تم نے. کس نے پڑھا؟ کنڈیشنز کیا ہیں؟ لڑکی کس کنڈیشن میں ہے؟ کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی جستجو نہیں کی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا. اگر ارادہ بنا لیا ہے ساتھ رہنے کا، ساتھ رہو. اپنے غصے کو، ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کر کے دیکھو. چند دنوں بعد جس کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے ساتھ رہو، اسی کے ساتھ تمہاری زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی، بڑی کامیاب گزرے گی. ایسا نہ ہو کہ انسان جہاں دیکھے دل پھینک بن جائے. پتہ ہے دل پھینک کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہر خوبصورت چیز میری ہے. نہیں، آپ کی نہیں ہوتی ہے، آپ کی نہیں ہوتی ہے. آدمی دل پھینک بن جائے تو گھر میں پرابلمز شروع ہوتے ہیں. آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے. آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، ہولڈ آن. یہ میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ شادیاں ہیں. یہ پلس اور مائنس کی بات نہیں ہو رہی، یہ شادیاں ہیں. تو آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں دوسری شادی سوچنے سے پہلے پہلا ورڈ قرآن نے استعمال کیا ہے جسٹس. کیا مطلب ہے جسٹس کا؟ عدالت کر سکتے ہو؟ تو میں نے کئی لڑکوں سے پوچھا جو اقرار پر آتے، مولانا ایک کے ساتھ نہیں کر پاتے تو 2 کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو وہی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے، وہی تو کہہ رہے ہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو لے آؤ راستے پر. گھر کی خوشیوں کو بڑھاؤ، گھر کی خوشیوں کو وہاں پر جتنا ڈال سکتے ہو اپنا ایفرٹس ڈالو تاکہ گھر تمہارے لیے جنت بن سکے. وہ دن دور نہیں جو انسان اپنے گھر کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے گھر میں وہ چیز عطا کرے گا جو انسان کو باہر نصیب ہونے والی نہیں ہے. باہر نصیب نہیں ہوگی انسان کی. اس بات پر خاص توجہ کیجئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے طلاق کا ریشیو بڑھتا جائے تو پریشانیاں بچوں کو ہوں گی. بچوں کی پریشانیوں کا اثر اسکول پر پڑتا ہے اور مدرسے پر پڑتا ہے. وی آر فیسنگ پرابلمس. اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، اس سے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. انشاءاللہ اگر ملاقات کریں گے تو بتاؤں گا. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب.
صلوات الله عليه وعلى آله على سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة والأئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.